بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر میں آپ کے سامنے نماز کے بہت ہی اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بند کمرے میں یا اندھیرے میں بغیر کپڑوں کے ننگا ہو کر سطر کو کھول کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ سطر کا چھپانا یہ نماز کے اندر فرض ہے، چاہے کوئی سطر دیکھنے والا ہو یا سطر دیکھنے والا نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی آدمی بند کمرے میں یا اندھیرے میں ننگا ہو کر نماز پڑھتا ہے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ اس کا سطر کھلا ہوا ہے۔ ہاں، اگر کسی آدمی کے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا ہی نہ ہو، کپڑا اس کو میسر نہ ہو، تو پھر وہ آدمی مجبوری میں ننگا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے چہرہ قبلے کی طرف سے پھر جائے تو نماز ہوگی یا نماز نہیں ہوگی؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ رخ کرنا فرض ہے، اور رخ کا تعلق سینے سے ہے۔ لہذا جب تک سینہ قبلے کی طرف ہے اس وقت تک نمازی نماز سے باہر نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر چہرہ قبلے کی طرف سے گھمانا پھیرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز کا ثواب حاصل نہیں ہوتا، اس سے بھی نمازی کو بچنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی نیت کیسے کی جائے گی؟ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جو فرض اور واجب نمازیں ہیں ان کے لیے متعین نیت کرنا ضروری ہے، یعنی نمازی ان کے لیے اس فرض یا واجب کا نام لے کر نیت کرے گا۔ جیسے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس نے صرف نماز کی نیت کی اور اس کے دل میں ظہر کا یا عصر کا کوئی خیال نہیں ہے تو ظہر کے فرض اس کے ادا نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی اگر وہ واجب نماز پڑھ رہا ہے تو واجب میں بھی اس متعین واجب کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جیسے وطر کی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے وقت وطر کا ارادہ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں وطر پڑھ رہا ہوں۔ اگر نمازی نے صرف نماز کی نیت کی اور وطر کی نیت نہیں کی تو اس کے وطر ادا نہیں ہوں گے۔ فرض اور واجب کے علاوہ جو اور نمازیں ہیں، سنت ہیں، نفل ہیں، ان کے لیے متعین نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ سنت میں اور نفل میں اگر صرف نماز پڑھنے کی نیت کر لے، سنت کا نام نہ لے یا نفل کا نام نہ لے تب بھی نماز ادا ہو جائے گی، نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی شریعت کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا۔